بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد من یرید اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ العظیم۔ احباب گرامی، ہم آج کے سبق میں صاحب کتاب علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کا تعارف پڑھیں گے۔ الاشباح والنظائر کی کتاب کے جو مصنف ہیں علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ، آج اس کا مختصر تعارف پڑھنے کے بعد ہم اپنی کتاب کا افتتاح کریں گے۔ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کا نام زین العابدین بن ابراہیم بن محمد ہے۔ آپ کے اجداد میں سے کسی کا نام نجیم تھا، ان کی طرف منسوب ہو کر ابن نجیم سے مشہور ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے آپ کا نام زین العابدین بن ابراہیم بھی ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ کی پیدائش 926 ہجری میں قاہرہ کے اندر ہوئی ہے۔ علامہ اور ان کے جو اساتذہ تھے وہ اساتذہ بڑے بڑے علماء، علامہ قاسم بن قتلبغا یہ ان کے استاد تھے، اور علامہ برہان کاکی علیہ رحمہ، اور امین الدین بن عبد العالی علیہ رحمہ، اور شرف الدین بلقینی علیہ رحمہ، اور اسی طریقے سے شہاب الدین شعبی علیہ رحمہ جیسے بڑے بڑے علماء سے علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے علم حاصل کیا ہے، اور ان سے افتاء اور تدریس کی اجازت بھی حاصل کی ہے۔ اور پھر علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ تمام عمر درس و تدریس، تصنیف و تالیف میں مشغول رہے، اور بہت زیادہ خلق خدا نے آپ سے استفادہ حاصل کیا، اور اسی طریقے سے اہل علم کی ایک بڑی جماعت آپ سے فیض یاب ہوئی ہے۔ آپ کو درس و تدریس کے ساتھ تالیف و تصنیف کا بھی ذوق تھا، اس وجہ سے آپ نے کافی ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، جن میں سے میں چند کا نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو البحر الرائق شرح کنز الدقائق، یہ علم فقہ کا دریائے ناپید کنارہ ہے، اور فقہ حنفی کی مستند ترین یہ ماخذ میں سے ہے، اور جس سے کوئی عالم بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب الاجارہ تک تو علامہ ابن نجیم علیہ رحمہ نے، یعنی بحر الرائق جو ہے، یہ کتاب الاجارہ تک تو انہوں نے تالیف کی ہے، اور پھر باقی کی جو تکمیل ہے علامہ طوری علیہ رحمہ نے فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری کتاب جو آپ پڑھ رہے ہیں الاشباح والنظائر، یہ کی ہے، اور تیسری کتاب فتح الغفار بشرح المنار، اور ایک کتاب ہے لب الاصول مختصر تحریر الاصول کے نام سے، لابن حمام کے نام سے ہے، اور ایک کتاب انہوں نے الفوائد الزینیہ فی فقہ الحنفیہ، اور اسی طریقے سے الہدایہ پر بھی کچھ تعلیقات تحریر فرمائی ہیں، اور ایک کتاب جامع الفصولین جو ہے، اس پر انہوں نے حاشا لکھا ہے۔ اور آپ کی جو وفات ہے بدھ کے دن صبح کے وقت ماہ رجب میں 970 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تو مختصراً میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کتاب کا تعارف ذکر کیا، پھر اس کے بعد صاحب کتاب کا تعارف ذکر کیا ہے۔ اب ہم ذرا کتاب کو پڑھتے ہیں۔ کتاب کو کھول لیجئے، صفحہ نمبر 13 کتاب کا کھولیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم۔ وبعد فإن الفقه أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأتمها عائدا وأعمها فائدا وأعلاها مرتبة وأسناها منقبة۔
اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے انعام کی بنا پر۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اس کے انعام کی بنا پر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم، اور اللہ جل شانہ رحمت و سلامتی نازل فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلات کے بعد پس بے شک فقہ علوم میں سب سے افضل ہے مرتبے کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے عظیم ہے ثواب کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ تام ہے منفعت کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ عام ہے فائدے کے لحاظ سے، اور ان میں سب سے بلند ہے مرتبے کے اعتبار سے، اور ان میں سب سے زیادہ روشن ہے طریق کے اعتبار سے۔ دیکھیں یہاں ہم نے سب سے پہلے الحمدللہ علی ما انعم، یہاں تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی سب سے پہلے ذکر کی گئی ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور سلف صالحین کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب کو اللہ رب العزت کی حمد سے شروع فرمایا، اور پھر حمد کے لیے جملہ اسمیہ استعمال کیا، کیونکہ جملہ اسمیہ دوام و ثبوت پر دلالت کرتا ہے، پس اللہ کے لیے حمد کو بطریق دوام ثابت کرنے کے مقصد سے جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا ہے۔ آگے ذکر کیا علی ما انعم، اس میں ما مصدریہ ہے۔ ما مصدریہ اپنے بعد والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے یہاں ترجمہ یوں کیا گیا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کے انعام کی بنا پر۔ اب اس کے بعد ذکر کیا گیا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم، اور اللہ جل شانہ سلامتی نازل فرمائے ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اللہ کی حمد کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام پیش کیا۔ لفظ سید کا اطلاق، لفظ سید کا اطلاق کس پر کیا جاتا ہے اور کس پر نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں اس عبارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید کا لفظ بولا گیا ہے، اس کا اطلاق کس پر ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا، اس بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لفظ سید کا اطلاق اللہ رب العزت پر بھی صحیح ہے اور غیر اللہ پر بھی صحیح ہے۔ دوسرا قول یہ کہ سید کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں ہے، اور یہ قول امام مالک علیہ رحمہ کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ تیسرا قول یہ کہ یہ لفظ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز نہیں ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا سیدنا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سید اللہ، لیکن قرآن مجید میں سید کا لفظ غیر اللہ کے لیے بھی وارد ہوا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَسَيِّدًا وَحَزُورًا، سیدوں و حصورا کے لفظ ہیں، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام یہاں مراد ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، آپ نے فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا کل قیامت کے دن سردار ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے، لہذا یہ قول زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ دوسرا قول جو امام مالک علیہ رحمہ سے منقول ہے، اس کی وجہ یہ کہ جو احادیث مشہورہ امام مالک تک پہنچی ہیں ان میں یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے وارد نہیں ہوا۔ تو یہ سید کے حقیقی معنی ہے قوم کا سردار، اور قوم کے سردار کی عزت اور اس کا احترام اس کے وصف سیادت یعنی قوم کا سردار ہونے اور قوم کا متبوع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اگر وہ رئیس قوم نہ ہوتا تو اکرام اور احترام کا یہ معاملہ اس کے ساتھ نہ ہوتا، اور یہ معنی باری تعالیٰ کے شیان شان نہیں، کیونکہ وہ تمام کائنات سے بے نیاز اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی قابل صد احترام ہیں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ باقی ایک چوتھا قول ہے سید کے بارے میں، وہ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر اس کا اطلاق معرفہ ہونے کی صورت میں ہوگا اور غیر اللہ پر نکرہ ہونے کی صورت میں ہوگا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے معرفہ ہی استعمال کیا، انما السید اللہ، اور قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سیدن نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ان اقوال میں پہلا قول راجح ہے، کیونکہ نصوص میں اس کا اطلاق اللہ رب العزت کے لیے بھی وارد ہوا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی وارد ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اور یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے بولا جائے تو اس کے معنی ہوں گے العظیم المحتاج الیہ، اور جب لفظ سید غیر اللہ کے لیے بولا جائے تو اس وقت اس کے معنی ہوں گے الشریف الفاضل الرئیس۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد، محمد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم شخصی ہے جو صفت سے منقول ہو کر آیا ہے، اور یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء شریفہ میں سب سے مشہور نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسماء گرامی ہیں جن کی تعداد بعض نے 300 اور بعض نے 99 بھی بیان کی ہے۔ علامہ سیوطی علیہ رحمہ کے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سے زائد صفاتی نام بیان کیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن عربی المالکی رحمہ اللہ نے شرح ترمذی میں بعض علماء سے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز آپ کے دادا عبد المطلب نے بطور تفاول کہ آپ کا نام محمد رکھا، اور عبد المطلب سے معلوم کیا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے یعنی پوتے کا نام محمد کیوں رکھا، حالانکہ آپ کے اجداد میں کسی کا نام محمد نہیں تھا، آپ کی قوم میں محمد نام رکھنے کا رواج بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا رجوت ان یحمد فی السماء والارض، مجھے امید ہے کہ آسمان و زمین میں ان کی تعریف کی جائے گی۔ دیکھیں آگے، وبعد ان الفقہ اشرف العلوم قدرا۔ حمد و صلات سے فارغ ہونے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے علم فقہ کی فضیلت اور اس کا مرتبہ اور اس کے فوائد بیان کیے۔ دیکھیں علم فقہ کی فضیلت اور اس کا مرتبہ، یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے علم فقہ کو افضل العلوم کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم فقہ حدیث، تفسیر اور علم کلام سے بھی افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ علوم علم فقہ سے افضل ہے، یہ علوم علم فقہ سے افضل ہے، کیونکہ علم فقہ کی افضلیت اس موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور ان علوم کا موضوع علم فقہ کے موضوع سے افضل ہے کما ہوا ظاہر۔ اب یہ سوال ہو گیا یہاں، کیونکہ انہوں نے اس کو افضل علوم قرار دیا ہے نا، کہ کہا کہ اشرف العلوم قدرا واعظمها اجرا واتمها عائدا واعمها فائدہ وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً وَأَسْنَاهَا مَنْقَبًا، یہ سارے صفات بیان کیا علامہ ابن نجیب نے۔ تو اب اس کا پہلا دیکھیں جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ عبارت میں من کی تقدیر کے ساتھ ہے۔ اصل عبارت تھی ان الفقہ من اشرف العلوم قدرا، علوم القدرہ، یعنی فقہ من جملہ ان علوم کے ہے جو افضل ہیں، یعنی خاص فقہ کو ان سب افضل علوم میں شامل کیا جائے گا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں فقہ کے وہ معنی مراد ہیں جو حضرات مقدمین کے ہاں ہیں، یعنی معرفت النفس ما لها وما علیہا، یہ فقہ کا معنی ہے معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ تو اس مفہوم میں حدیث، تفسیر، کلام سب داخل ہیں، اور اس لحاظ سے اس کو افضل العلوم کہنا یہ کوئی حرج نہیں ہے، بجا ہے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ العلوم پر جو الف لام ہے یہ استغراق کا نہیں بلکہ جنس کا ہے، اور جنس پر حکم لگانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے افراد میں سے ہر فرد پر حکم لگایا جائے، بس ہر علم کے اعتبار سے علم فقہ کو اشرف العلوم نہیں کہا گیا۔ ولا یارد علیہ اشکال، اب یہاں کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ چوتھا جواب یہ کہ علم فقہ تفسیر و حدیث کا ثمرہ اور نتیجہ ہے،
اور وہ ان علوم سے علیحدہ کوئی نئی چیز نہیں۔ عقائد اور علم کلام پر فقہ کا اطلاق ہوتا ہے، چنانچہ ان کو فقہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، لہذا علم فقہ کی فضیلت انہی علوم کی فضیلت ہی شمار ہوگی۔ آگے ذکر کیا گیا اتمھا عائدہ، عائدہ کے معنی صلہ، کار خیر، مہربانی، نفع، یہ معنی آتے ہیں، لیکن یہاں ان میں سے آخری معنی مراد ہے جو نفع ہے، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ اس علم کا نفع کامل اور مکمل ہے۔ آگے لفظ ہے اعمھا فائدہ، فائدہ کے معنی نتیجہ اور ثمرہ ہے، اور لہذا اس کا مطلب ہے کہ اس کا نفع اور اثر تمام لوگوں کو پہنچتا ہے، کوئی اس کے فائدے سے محروم نہیں ہوتا۔ آگے ہے اعلیٰ مرتبۃ، اس کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ فقہ آخرت میں بڑے مرتبے والا ہے، اور اس سے قبل جو اشرف العلوم قدراً ذکر کیا گیا ہے، اس میں علم فقہ کے دنیاوی مرتبے کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے جو لفظ ہے اسناہا منقبتاً، اس میں اسنا سنا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے بجلی کی روشنی، اور مرادی معنی اظہرا، اور ہا ضمیر کا مرجع علوم ہے، منقبتاً بمعنی طریق ہے، بس یہاں اسناہا منقبتاً کے معنی یہ ہوں گے اظہر العلوم طریقہا، یعنی علم فقہ علوم میں سے سب سے زیادہ ظاہر ہے طریق کے اعتبار سے، کیونکہ اس کا طریق کتاب، سنت، اجماع اور قیاس ہے، اور ان چاروں کا دلائل شرعی سے ہونا سب کے سامنے واضح اور ظاہر ہے۔ آگے عبارت ہے یمعل العیون نورا والقلوب سرورا والصدورا شراحا ویفید الامور اتساعا وانفتاحا، یعنی علم فقہ بھر دیتا ہے آنکھوں کو نور سے، قلوب کو سرور سے، سینوں کو طمانینت سے، اور فائدہ پہنچاتا ہے حوادث سے، یعنی نئے مسائل میں وسعت کا اور کھلنے کا، وسعت کا یہ فائدہ، امور فائدہ پہنچاتا ہے امور کو وسعت کا اور کھلنے کا۔ دیکھیں اس عبارت میں علم فقہ کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ فوائد فقہ جو ہے کہ بھئی دیکھیں یہاں فوائد ذکر کیے گئے ہیں فقہ کے، کہ بھئی یہ آنکھوں کو نور سے بھر دیتا ہے، قلوب کو سرور سے بھر دیتا ہے، اور سینوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور وسعت اور حکم کے کھلنے کے اعتبار سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بیان کیا گیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی عبارت ھذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام، یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے سبق کل پڑھیں گے، آج اتنا کافی ہے کیونکہ پہلا کتاب کا سبق ہے، تو اس لیے اچھے طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔